السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میری چال چلو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس لیے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قل، اے نبی جی آپ یہ بھی فرما دیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کیا کرو، واطیعوا الرسول، واطیعوا اللہ والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی میری اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کریں، روگردانی کریں، پیٹ پھیریں اطاعت سے، فرمانبرداری سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی ناشکروں سے محبت نہیں کرتا۔
یہ سورہ آل عمران ہے۔ یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور ان کے کچھ اعتراضات اور ان کے اشکالات اور شبہات تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے دعوے دار تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، اس لیے کہ اللہ کی محبت کا معیار، اللہ کی محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ جو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ محبت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، کسی کے پاس تھوڑی، کسی کے پاس زیادہ۔ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو علامات سے پہچانا جاتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، کتنا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کا ایک معیار اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، گویا کہ جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو اس کی علامت کیا ہے؟ فاتبعونی، اپنی زندگی میں، اپنے رہن سہن میں میری اتباع کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ فاتبعونی، میری راہ چلو، میری اتباع کرو، یعنی میری چال چلو۔ اتباع سنت یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اتباع سنت یہ زندگی میں آ جائے پورے دین کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں، زندگی کے ایک ایک شعبے میں، نماز میں، معاشرت میں، معاملات میں، اپنی رہن سہن میں۔ اسی لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو زندگی ہمیں سکھائی گی، 24 گھنٹے کی مسنون زندگی، یہ حفاظت ہے ہماری دنیا کے دشمنوں سے بھی اور شیطان اور نفس کے دشمنوں سے بھی، کیونکہ خاص طور پر شیطان اور نفس یہ دو بڑے ظالم دشمن ہیں۔ یہ انسان کے ایمان پر، ان کے دین پر حملہ کرتے ہیں، تو اس کی حفاظت کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعمال ہیں، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، جی، ہر وقت کی مسنون دعا کو، ہر وقت کا مسنون عمل یاد ہو، یہ ساری دین کا خلاصہ ہے۔ اور جب انسان ایک سنت پر عمل کرتا ہے اس کا نور اس کے دل میں اترتا ہے، اور وہ نور اسے اور عمل کا شوق دلاتا ہے۔ تو اسی لیے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھائی ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور سنت میں ریاکاری نہیں ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے مثال کے طور پر کپڑا پہننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہاتھ پہلے ڈالتے تھے۔ جوتا پہننا ہے،
سیدھا پیر پہلے پہنتے، نکالتے ہوئے بایاں. اگر آدمی آ جائے کس کو پتا چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو اونچائی کی طرف چلتے تو اللہ اکبر کہتے، جب نیچے کی طرف اترتی آپ کی سواری تو سبحان اللہ کہتا، سبحان اللہ فرماتے. تو سنت جو ہے یہ اخلاص کا عمل ہے، یہ بڑی نعمت ہے. ایک ایک چیز، کتنی چیزیں ایسی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت اس نے حاصل کر لی جو دل سے راضی ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. جب بندہ اس پر راضی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، دل مطمئن ہو جائے، دل سے راضی ہو جائے، اپنے آپ کو قبول کر لے کہ نہیں مجھے یہ زندگی پر آنا ہے، پھر دیکھیں اطمینان والی، سکون والی، عافیت والی زندگی بن جاتی ہے. اسی لیے ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی تہذیب ہے، ہمارا سب سے بڑا کلچر ہے، وہ سنت ہے. اور یہی چیز ہم سب کو جوڑے ہوئے ہے. اگر یہ چیز ہم اپنی زندگی سے ہٹا دیں تو ہم تو فرقوں میں بٹیں گے، ہم تو ملکوں میں بٹیں گے، خاندانوں میں بٹیں گے. کیا چیز ہے ہمیں سب کو جوڑے ہوئے ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو عالمی نبی بنایا، ہم عالمی امت ہیں. کوئی کالا ہو کہ گورا ہو، کوئی اردو بولتا ہے یا انگریزی بولتا ہے، کوئی لمبا چھوٹ، کوئی کسی خاندان سے تعلق. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی منتخب فرمایا، قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی کو، آپ کی سنت کو مرکز بنا دیا. کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں جو لوگوں کو جوڑ سکے سوائے سنت کے. جب بندہ سب اس ترتیب پر آتا ہے، ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے سنت پر چلنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو سکون، آپس میں جوڑ، محبت، الفت پیدا ہوگی. اسی لیے ایک ایک سنت سے محبت ہو، ایک ایک سنت سے تعلق ہو. جن سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے ان سنتوں پر استغفار ہو، ندامت ہو. اور جو سنتیں ہم کر سکتے ہیں، ہاتھ دھو کے کھانا، بسم اللہ بولنا، الحمدللہ کہنا، کپڑے پہننے کی سنت، یعنی چھوٹی سی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. 24 گھنٹے کی جو مختصر سنتیں ہیں وہ جو ہے ہمیں سکھائی گئی. سوچیں کسی کام کو سنت پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کا مطلب گویا میں نے اللہ کو یاد رکھا. اللہ کی یاد کا، اللہ کی ذکر کا سب سے بڑا جو طاقتور عمل ہے وہ مسنون زندگی ہے. آدمی کتنا بھی بیان سن لے، کر لے، بول لے، کتنا بھی پڑھ لے، زندگی سنت سے اگر دور ہے تو یہ چیز بڑی خطر، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اپنے دعوے میں، کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا بہت پیارا ہوں، محبوب ہوں، اللہ کے محبوب ہیں، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری چال چلو، میری راہ چلو، میرے بتائے ہوئے زندگی پر آ جاؤ. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سنتوں میں گناہ معاف ہوتے ہیں. بسم اللہ بول کر کھائیں، الحمدللہ پر ختم کریں، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہیں. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو. اصل تو یہی مقصد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. کیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہاں، آپ ہی مجھے اللہ سے. اسی لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ فرماتے تھے کہ سنت جو ہے
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور بندہ جتنا اللہ سے قرب اور تعلق پیدا ہوگا اس کا سنت کے راستے سے، اس کی زندگی اتنی ہی پرسکون ہوگی۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی مبارک سنتیں اور زندگیاں، جس میں ہمارے دین اور دنیا کا دونوں کا فائدہ ہے۔ جب اس کی ناشکری بندہ کرتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی اعراض کرے، رو گردانی کرے، کہہ دیجئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتے۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وآل إبراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اصطفیٰ آدم، نوح کو پسند فرما لیا، منتخب کر لیا نبوت کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اور حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے منتخب کیا۔ یہ انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب، جس طرح اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ یہ تسلی ہے اور جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو آئے تھے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اعتراض کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، تو اللہ نے جواب دیا یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، جیسے آدم علیہ السلام پر اللہ نے منتخب کیا حضرت نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو، اسی طرح اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض، ذریۃ بعض ان میں کی بعض کی اولاد ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ ذریۃ بعضها من بعض، ذریت ہیں، ذریہ کہتے ہیں یعنی اولاد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اولاد ہو سکتا ہے وہ خدا کہاں سے ہوتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے چنا ہے اور یہ اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سب کے احوال کو، سب کے اقوال کو اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ کیسے؟ اب یہاں سے ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت عمران علیہ السلام کی گھر والی کا، اور اس واقعے کے ذریعے سے ایک بڑا سبق اللہ نے عطا فرمایا۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے آپ کے لیے منت مانی ہے، میں نے آپ کے لیے منت نظر مانی ہے۔ کیا؟ کس بات کی؟ اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے میں نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ فتقبل منی، آپ قبول فرما لیجئے اس منت کو، اس نیت کو، اس ارادے کو میری طرف سے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی ہیں، سنتے ہیں ہر ایک کی بات کو اور جانتے ہیں ہر ایک کی بات کو۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ، کیسی دعا، کیسا طریقہ دیکھیں۔ انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب حضرت عمران علیہ السلام کی لڑکی کو
بیٹی ہوئی تو کہنے لگی حسرت سے اور افسوس سے، اے میرے اللہ، یا ربی انی وضعتها انثی، اے میرے پروردگار میں نے جنا ہے لڑکی، مجھ سے تو لڑکی پیدا ہو گئی، واللہ اعلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے بما وضعت، کہ کیا پیدا ہوئی ہے، کیا شان ہے لڑکی کی، ماں کیا کس شان کے ساتھ یہ لڑکی پیدا ہوئی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، وہ لڑکا جس کی تم تمنا کرتی تھی اس لڑکی جیسے نہیں ہو سکتے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی دعاؤں کو کیسے قبول کرتے ہیں دیکھیں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیات ہیں، ایک نیک صالحہ اللہ کی عبادت کرنے والی نیک بندی کا واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، اس میں بڑی رہبری ہے۔ نام ہے حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کا نام ہے حضرت عمران۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، بہت نیک، جیسے حرم شریف کے امام ہوتے ہیں، امام حرم، کتنی عزت، کتنا مقام، کتنا مرتبہ، لوگ کتنی محبت سے، عظمت سے دیکھتے ہیں امام حرم کو، اس طرح لوگ حضرت عمران علیہ السلام کو بڑی محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ دیکھتے تھے، اور اللہ کے بڑے نیک بندوں میں تھے۔ اور حضرت حنہ کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ گھر سے باہر نکلی، ایک درخت پر ایک عجیب سا منظر دیکھا، ایک پرندہ اور اس پرندے کا بچہ، دونوں آپس میں بڑی محبت سے، اس منظر کو دیکھ کر اچانک دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی، ایک عجیب سی تمنا پیدا ہوئی، اور فوراً اسی وقت انہوں نے دعا کی۔ یعنی سوچیں، بعض مرتبہ عورتوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، کسی کی گود میں بچہ دیکھ کر کہتے ہیں کتنا پیارا بچہ، اللہ بھی ہمیں بھی بچہ دے دے، یعنی ایک تمنا ہوتی۔ حضرت حنہ نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں، اے اللہ تو اپنی مہربانی سے مجھے اولاد عطا فرما۔ یہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا کی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 2 طاقتور عمل ہیں اولاد کے حاصل کرنے کے۔ اولاد کو حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ 2 طاقت، سب سے بڑا مؤثر نسخہ، سب سے بڑا طاقتور عمل وہ ہے اللہ کے سامنے پورے یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ دعائیں مانگنا۔ اور دعا بھی کیسے؟ بالکل یقین کے ساتھ، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی آگے دعا آ رہی ہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اولاد کا دینا نہ دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، دیتا ہے اپنی قدرت سے، روکتا ہے اپنی حکمت سے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، یہ اللہ بتا رہے، دینا اس کی قدرت ہے۔ تو مانگنا اللہ سے، اولاد نہ ملے اس کے لیے غیر شرعی طریقے سے علاج، غیر شرعی طریقے پر قدم اٹھانا، یہ بالکل یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ آج کل جو ہے نا یہ حالات ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے ایسی ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ جو ہے یعنی لوگ جو ہے اولاد کے سلسلے میں ایسی جگہ جاتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے یعنی جہاں ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اللہ سے خوب بندہ مانگے۔ اور دوسری جو چیز ہے
استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ ایک ہے استغفار۔ استغفار سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اولاد میں برکت دیں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ سے خوب لجاجت کے ساتھ دعا مانگیں، ایک ہے پورا استغفار کرتے رہیں۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل دیکھیں، انہوں نے ایک امید کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ انہوں نے اللہ سے مانگا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے قبول کرنے والے، فوراً اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ امید سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کیسے ادا کیا، دیکھو سبحان اللہ۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اور اس وقت میں امید سے ہوں، تو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ایسی مائیں اس زمانے میں ہوتی تھی، لڑکا پیدا ہوا تو نیت کر لیتی تھی کہ میرا لڑکا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہے۔ کوئی دنیا کا اس سے کام ہی نہیں کراتے تھے۔ اس زمانے کا مرکز بیت المقدس تھا، جیسے آپ کعبۃ اللہ ہے، مائیں نیت کرتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو بیت المقدس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے وقف۔ جیسے الحمدللہ آج بھی بہت سی خوش نصیب مائیں ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ جذبات عطا فرمائے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھانے کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے، نیک ماحول میں تعلیم اور تربیت کے لیے انہیں فکر کرتے ہیں۔ ایسی نیتیں مبارکباد ہیں، ایسی نیتیں اللہ امت میں عمومی طور پر اس کی جو ہے آبیاری فرمائے۔ تو حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، تو انہوں نے فوراً یہ نیت کی اور اندر سے عزم کیا، اور اس کو قرآن کہہ رہا انی اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی، یعنی انی تاکید کے لیے آتا ہے، فوراً، یعنی جیسے ہی امید اسی وقت نیت، اسی وقت نیت ہے، اے اللہ اس بچے کو میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور اس نیت میں اور اس ارادے میں، اس عزم میں اتنی پختہ کہ کہہ رہی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ قبول کر لیجئے، اے اللہ قبول کر لیجئے۔ عمل کی قبولیت کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام، کہ دعا کر رہے ہیں اور دعا کے بعد کریں اے اللہ اس کو قبول کر لے، اور پھر کریں انکا انت السمیع العلیم، یا اللہ تو سننے والا ہے، میں کس نیت سے کہہ رہی ہوں تو سنتا ہے اور جانتا ہے میری نیت کو، میرے ارادے کو، سبحان اللہ۔ اے اللہ میری درخواست کو سن رہا ہے، میری نیت کو جانتا ہے۔ ایک عورت کی دعا کو، ان کے جذبات کو، ان کے ارادوں کو بیان کر رہے ہیں، ہمارا ذہن بنا رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں تو کوئی ایسا نظام تو نہیں تھا کہ پتہ چلے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ تو ولادت کے بعد ہی پتہ چلتا تھا۔ جب حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کو لڑکی کی ولادت ہوئی، فلما وضعتها، جب انہوں نے جنا لڑکی کو، قالت، کہنے لگی بڑے حسرت سے، بڑے افسوس سے، یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی، انی وضعتها انثى۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت حنہ معذرت پیش کرنے لگی، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، لڑکا جس کی وہ تمنا کرتی تھی اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسجد کے لیے لڑکے خدمت کرتے تھے، اب لڑکی کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، وَلَيْسَ الذَّكَرُ، یا الذَّكَر سے مراد جس لڑکے کی تم نے تمنا کی تھی، وہ اس لڑکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لڑکی کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو خیریں ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ جو دیتے ہیں وہ عجیب چیز۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی سوچ کر کے، کیونکہ لڑکے تو خدمت کرتے ہیں، لڑکیاں کیا کریں گی؟ عبادت گاہ میں، مسجد میں زیادہ جو ہے یعنی
عام طور پر مرد جو ہے آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، عورتیں بہت سے موقعوں پر مسجد میں بھی نہیں آتے، لڑکوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، عورتوں میں زیادہ کمزوری ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی اسی لیے لیکن حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا کی اس معذرت پر اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت، اللہ کا نظام، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ کا نظام۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، جب لڑکی پیدا ہوئی تو حضرت حنا نے سب سے پہلے یہ کیا کام کیا؟ نام رکھا۔ نام کیا رکھا؟ مریم۔ مریم کتنا مبارک نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مریم عبرانی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی۔ کتنا بہترین نام۔ بچوں کے اچھے نام رکھنا چاہیے، اس کے اثرات مزاج پر، طبیعت پر اچھے پڑتے ہیں۔ ان کی والدہ نے کیا نام رکھا؟ مریم، کہ میری بیٹی عبادت گزار بنے، میری بیٹی اللہ کی فرما بردار بنے۔ دیکھو سب سے بڑی چیز اچھے نام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو جس میں بندگی ٹپکتی ہو۔ عبداللہ، عبد الرحمن، تو انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، ایسے نام جو قرآن پاک میں نبیوں کے آئے ہیں، صحابہ اور صحابیات کے آئے ہیں، ان ناموں کو رکھنا، اس کے اثرات وہ نیت کر کے، وہ نیت کر کے، ایسا نہیں کہ بعض مرتبہ کوئی ایسے نام ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، نیت کوئی اور ہوتی ہے، نام جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے، بہت سے نام اچھے ہیں، جو بہت سے نام ایسے ہیں جو اچھے ہیں، لیکن وہ کوئی ایکٹرز کے، کوئی ایسے لوگوں کے، تو لوگ نیت پر اثر جاتا ہے کہ نیت اس موقع پر کیا کی جا رہی ہے۔ اچھا نام بھی غلط نیت سے، نامناسب نیت سے رکھنا، یہ بھی جو ہے اس کے اثرات پڑیں گے۔ اسی لیے نام رکھنا، اچھے نام رکھنا، اچھی نیت کے ساتھ نام رکھنا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور دوسرا کام کیا کیا؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فوراً اللہ سے مانگا، اے اللہ میں اس لڑکی کو اور اس کی آنے والی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ اے اللہ میری بیٹی کو یعنی مریم کو اور میری بیٹی کی جو اولاد آگے آئے گی اس کو تو شیطان سے بچا کے رکھ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے موقع پر شیطان جو ہے نا اس کو کونچتا ہے، جس سے وہ بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم کے، سوائے مریم کے، سوائے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ یہ دعائیں پڑھتے رہنا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا سب سے بہترین طریقہ دعائیں ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے آپ ان کلمات سے اللہ کی حفاظت میں دیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ان کلمات سے پناہ مانگتے تھے، یعنی اللہ کی حفاظت میں دیتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ 3 جملے ہیں، یہ بار بار یہ پڑھ کر ہم بچوں پر دم کریں تاکہ اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی شیطانی تصرفات اور تحریکات اور اس کے اثرات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ماں باپ میں جب نیکی ہوتی ہے تو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم مسنون اعمال سے دعاؤں سے اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ اچھا بیٹی پیدا ہو گئی، نام رکھ دیا، دعا کی، اب جو ہے جو نیت کی تھی وہ نیت کو پورا کرنا ہے، تو کیا کیا؟ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معصوم سی بچی کو لے کر جو ہے بیت المقدس کی طرف آئیں۔ حضرت کیا نا چھوٹی
کئی دن کے بعد اولاد ہوئی، اور اس اولاد کو لے کر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر پہ، کیونکہ نیت کی تھی، سچی نیت. جیسے حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو گھر والے تھے حضرت عمران، یہ مسجد کے بڑے امام تھے. یہ ان کی ولادت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. حضرت مریم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئی. بڑی بڑی شخصیات یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں، لیکن زندگی دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالی سنبھالتے ہیں، نبھاتے ہیں، بناتے ہیں. جب حضرت مریم کی والدہ اس بچے ان کو لے کر آئیں مسجد پر، وہاں جو ہے مسجد میں حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت امام تھے، بڑے امام، اور ان سے اور بہت سے وہاں اس زمانے کے علماء تھے. تو کہا کہ یہ میری بیٹی کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے قبول کر لو. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اس موقع پر جتنے وہاں علماء تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں چاہیے. ہر ایک کی طرف سے یہ پیش تھی کہ یہ ہمارے امام صاحب کی، یعنی بڑے چونکہ اللہ والے تھے ہمارے امام صاحب حضرت عمران علیہ السلام، ان کی بیٹی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیٹی کی پرورش کریں، اس کی تربیت کریں. ہم اس کی جو ہے وہی اسی کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اچھے طریقے سے قبول فرمایا حضرت مریم کو. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَن، اور عمدہ طریقے سے ان کی نشو نما فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، ان کی پرورش فرمائی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنا دیا. فلما دخل، فرمایا كلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، عبادت کی جگہ آتے، حضرت مریم جہاں پہ عبادت کرتی تھی، وجد عندها رزقا، وہاں پر بہترین قسم کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، بغیر موسم کے پھل وہاں پر ہوتے. تو قال یا مریم، حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ قالت، کہنے لگی، هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہنے لگی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے خزانے سے، اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے، بغیر حساب کے. اللہ اکبر. یہ یقین. اب یہاں اس آیت میں حضرت مریم کی کفالت، تو اس کا ذکر فرمایا کہ کلما وکفلها زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب. پہلے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل، ان کا سرپرست بنا دیا. لیکن اس سے پہلے واقعہ تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی کو لے کر آئی، تو وہاں جو اس مسجد میں جتنے بڑے بڑے علماء تھے، صالحین تھے، وہ سب کے سب کہنے لگے نہیں، یہ بچی ہمیں دے دو، ہم اس کی خدمت کریں گے، ہمارے پاس رہے گی. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا نہیں، میں کیونکہ میں خالو ہوں. تو اس موقع پر زیادہ آپس میں تنافس تھا، ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے. تو اس موقع پر ایک تجویز یہ طے کی کہ چلو قرآن اندازی کریں، اور جس کا نام قرآن میں نکلے وہ اس بچی کی کفالت کرے. یہی آخر میں، اس رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا. یہ اتنا تفصیل سے واقعہ جو آپ ان عیسائیوں کی جماعت کو جو سنا رہے ہیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، آپ نہیں تھے اس وقت موجود جب وہ علماء اپنے قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے
اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، لیکن آپ نے پوری کی پوری بات سنائی۔ کیسے سنائی؟ وحی کے ذریعے سنائی۔ وحی کس پر آتی ہے؟ اللہ کے نبی پر آتی ہے، تو آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی ثابت کر رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ علماء سب کے سب چلے اس دریا کے پاس، اور وہاں جا کر اپنے قلموں کو نکالا، قلم تانبے کے بنے ہوئے، اور اس قلم سے وہ اللہ کی کتاب تورات لکھتے تھے۔ سب نے کہا اس قلم کو دریا میں ڈالو، جس کا قلم اوپر رہ جائے اور مخالف سمت پر آئے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے۔ چنانچہ سب نے قلم دریا میں ڈالے، سارے کے سارے قلم تانبے کے وزندار پانی میں جیسے ہی ڈالے ڈوبنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ معجزہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں نہیں ڈوبا، اور ان کی جیسے ہی ڈالے تو واپس انہی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں رہیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے ان کو سرپرست بنا دیا۔ بہت بڑی نعمتیں، اللہ کی نعمت میں ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کسی بندے پر کہ نیک صالح بندوں کی سرپرستی میں رہے، تربیت میں رہے۔ اللہ کے بہت سے انعامات ہیں، اس میں ایک بڑا انعام یہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے، کسی نیک صالح اللہ والے کی سرپرستی میں، نگرانی میں، ان کی زیر سرپرستی میں رہنا۔ کیونکہ ہر انسان محتاج ہے اپنی تربیت کا، اپنے عمل کا، تو کیسے ہو؟ یہ واقعہ بتا رہا ہے، جیسے ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بچی کی تربیت کے لیے میں ایک نیک ماحول دوں اور ایک نیک اللہ والے کی صحبت میں رکھوں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ماحول کا ہونا، اور ایک ایسے نگران، ایک ایسے نگران جس کو ہم اس کو اپنا سرپرست بنا کر، اپنے احوال اور اپنے اعمال کا ان کو نگران بنا کر اپنی اصلاح ان کے ذریعے سے، ان کے مشوروں سے کریں، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام اس ماحول میں۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ اللہ کا نظام دیکھیں، اب حضرت مریم اس ماحول میں پرورش پا رہی ہیں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جسمانی پرورش ہو رہی تھی وہ عام بچوں سے ہٹ کر ہو رہی تھی، مختصر سے عرصے میں بڑی ہو گئی، تقوی کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اور بڑی نیک اللہ کی عبادت کرنے والی، بچپن ہی سے اللہ کی عبادت، اور جسمانی اعتبار سے بھی عام بچوں سے بہترین حالت۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا، حالانکہ باہر سے تالا لگا ہوا تھا، کیونکہ حفاظت کے لیے جب جاتے تو باہر سے حفاظت کے تالا لگاتے، تو دیکھا تو وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا، وہاں پہ بے موسم پھل، یعنی کتنی بڑی، یعنی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تنہائی کی فکر کریں، بالکل اپنے بچوں کی تنہائیوں کی نگرانی کریں، کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ حالات اور فتنے اور فساد اتنے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہو رہی ہے، تو دیکھا سبحان اللہ، مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے؟ تو کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے خزانے سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ کیا نیک حضرت مریم، کیسا اللہ سے تعلق، کیسا اللہ سے لو، زندگی کے اس عمر میں اللہ سے کیسے لینے والی، ان کا مقام بہت اونچا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ان کا لقب ہے وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ تھی، مومنہ تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، اللہ صدیقہ،
نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے صدیق. عبادت گزار، عفت، حیا، پاکی، یہ عورتوں کی زندگی کا جوہر ہے. اللہ پاک غیب سے حالات بنائیں گے اگر ہماری اور بچیوں میں، عورتوں میں یہ صفات آ جائیں. اللہ کی عبادت ہو، اللہ سے مانگنا ہو، اپنی حیا کی حفاظت ہو. جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ کے غیبی خزانے کھل گئے. اللہ تعالیٰ جب اللہ کے بندے اور بندیاں خاص طور پر اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے مانگیں، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عبادت ہے وہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا ہنا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جب منظر دیکھا کہ اللہ کی قدرت، بغیر موسم کے پھل مریم کے پاس، اور مریم اللہ سے اتنا تعلق، ہنالک اسی موقع پر، اسی وقت جس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت ان کی کوئی اولاد نہیں، بڑھاپے کا زمانہ، اس عمر میں اولاد تصور نہیں کر سکتے، بیوی بانجھ ہو چکی تھی. اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی، جو اللہ بے موسم بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے سکتا؟ اور اعلیٰ اولاد بھی مانگ رہے ہیں دین کے لیے، علم والی، نبوت کا کام کرنے والی، اللہ کی پسندیدہ. یہ تین چیزیں حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی. سورہ مریم میں اس کو اللہ نے ذکر فرمایا. تو اسی موقع پر انہوں نے دعا کی، دعا زکریا ربہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ربہ ربہ. بار بار اللہ تعالیٰ اس رکوع میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے. اللہ رب ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت بڑی ہے، دعا اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرتی ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اور پکارا کیا؟ ربی، اے میرے پروردگار، ہب لی، مجھے عطا فرما، مجھے عنایت فرما، من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنے خزانے سے، ذریتن، اولاد عطا فرما. اور کیسی اولاد؟ طیبتن، پاکیزہ اولاد، اچھی اولاد. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کا، تیرے سوا کوئی نہیں سنتا. بے شک تو ہی سننے والا ہے. دعا، اولاد کے لیے دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے، صالحین کا طریقہ ہے. خود دعا کرنا، جنہیں اللہ اولاد نہیں دی وہ خوب دعا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی دیتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اولاد کے لیے قرآن میں ذکر فرمائیں. تو جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، فنادتہ الملائکہ، فا تعقیب کے لیے، فوراً اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے دعا کو سنا. فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتے نے پکارا اس موقع پر جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نماز میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، حجرے کے اندر محراب میں. ایک فرشتہ پکار رہا ہے. پکار کر کیا ہے؟ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے. اسی لیے اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو خوشخبری دینا سنت ہے. اللہ خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، کہ ایسا بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. اور فرمایا ایک جگہ قرآن پاک میں، یہ نام کی اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا. مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. کون اللہ کا کلمہ؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے.
کیونکہ اللہ کا کلمے کا مطلب یہ اللہ کی قدرت سے عادت کے خلاف بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اسی لیے ان کا لقب کلمۃ اللہ، یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا یہ بیٹا تمہارا یحییٰ۔ سیدن، سردار ہوں گے، مقتدا ہوں گے، وحصوراً، اور اپنے آپ کو خواہشات سے، لذتوں سے بہت روکنے والے ہوں گے، ونبیًا، اور اللہ کے پیغمبر ہوں گے، من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ بشارت دیکھو اللہ تعالیٰ۔ قال ربی، زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ یعنی کہ یقین تھا، یعنی کیا مجھے جوان کیا جائے گا، کیا کیسے؟ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ قبولیت کا یقین ہے، قبولیت کا علم ہے، سوال اللہ کی قدرت میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، کیفیت معلوم کرنا چاہ رہے تھے، کیا کیفیت ہوگی؟ قال، جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، کذالک، اسی طرح، جو حال ہے وہی حال، آپ اسی حال میں ہوں گے، آپ بڑھاپے پہ ہوں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کے بالوں پر سفیدی رہے گی، آپ کی ہڈیوں میں کمزوری، سب وہی۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، ہمارے زندگی کے حالات پر اس کا اثر پڑتا ہے، اسی کا چاہا ہوتا ہے، اسی کی مشیت چلتی ہے، اسی کی مشیت ہوتی۔ اللہ یفعل ما یشاء۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی بتا دیجئے، کیسے پتا چلے؟ قال، فرمایا آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، نشانی یہ ہوگی کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے۔ یہ کوئی بیماری نہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ بات نہیں کرو گے مگر اشارے سے، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے، اور آپ کو کرنا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے پروردگار کو بہت کثرت سے یاد کرے۔ اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ امید دے رہے ہیں، کسی گھر میں بچے کی ولادت کی خبر آ جائے، اس گھر میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، نعمت کا شکر ہو، اس کا اثر بچے پر ہو، اس گھر میں ماحول ہو، اللہ کا ذکر کثیرن کثیرن، وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیر، اللہ کی نعمت، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، وَسَبِّحْ، تسبیح کے ذریعے تسبیح کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، بالعشی والابکار، صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو سنایا۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ ایک ذات ہے جو الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، یہ یقین بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی قدرت پر یقین اللہ ہمیں نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی ذات عالی سے، اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنائیں، اللہ سے مانگنے والا بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق